اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی، پھر ایک اللہ والے نے اسے سزا دی اور اسے انسان سے ایک بکری کی شکل میں بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانوں میں کسی گاؤں میں ایک چھوٹی بچی رہتی تھی۔ اس چھوٹی بچی پر تقدیر کچھ زیادہ مہربان نہیں رہی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے والدین اس دنیا سے انتقال کر چکے تھے۔ اس کو ایک یہ صدمہ تھا، دوسرا اس بچی کے ساتھ یہ صدمہ گزرا کہ یہ بچی انتہا کی بدصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا حقارت اور نفرت کی نظر سے ہمیشہ دیکھتا تھا۔ کبھی اس کو کسی بھی شخص کا پیار نہیں ملا تھا۔ جس معاشرے میں یہ رہتی تھی اس معاشرے میں جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس ظالم دنیا میں اس لڑکی کا سہارا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یہ لڑکی اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تو وہ بھی اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسی نہیں ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتی، اور بیچاری لڑکی دور سے انہیں دیکھتی رہتی تھی اور اپنے حال پر کڑھتی رہتی تھی۔ آخر یہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو رنگ ملا تھا وہ بہت زیادہ کالا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی انسان ڈر جاتا تھا۔ اکثر اوقات اس علاقے کے بچے اس لڑکی کو تنگ کرتے تھے، کبھی کبھار تو کوئی بڑا بزرگ ان بچوں کو ڈانٹ بھی دیتا تھا، لیکن زیادہ تر یہ بچی رونے لگ جاتی تھی اور روتی ہوئی اپنے گھر میں بھاگ جاتی تھی، اور اپنے گھر میں ایک کونے میں چھپ کر کافی دیر روتی رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ کرے تو کیا کرے۔ خیر، دن گزرتے گئے اور یہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ جب یہ لڑکی بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آئی تو یہ کچھ زیادہ بدصورت ہوتی گئی، اور اب یہ کچھ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اگرچہ اب گاؤں کے لڑکے اور شریر نوجوان اس کو چھیڑتے نہیں تھے، لیکن اب یہ کچھ سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کیسی ہے اور کس معاشرے میں رہ رہی ہے، وہ معاشرہ جہاں رنگ، نسل اور ذات پات کی تقسیم عروج پر ہے۔ خیر، کچھ عرصہ تو یہ لڑکی اسی گاؤں میں انہی لوگوں کے درمیان رہی، لیکن جب یہ ہر طرح سے مایوس ہو گئی اور اکیلے رہ رہ کر تھک گئی تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اس علاقے سے کہیں نکل جاؤں۔ اب یہ لڑکی اس علاقے میں اکیلی اور تنہا رہتی تھی۔ اس کا کوئی بھی سہارا ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ اپنے دکھ بانٹتی، اس لیے اس کو کسی نے بھی نہیں روکا، اور ایک دن رات کی تاریکی میں یہ لڑکی یہ گاؤں، یہ بستی چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ اکثر اوقات یہ لڑکی اپنے گھر میں محدود رہتی تھی، اس لیے گاؤں والوں کو اس بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی، اور وقت گزرتا رہا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے اس لڑکی کے متعلق بھول گئے۔ ادھر یہ لڑکی چلتی چلتی اپنے علاقے سے کچھ دور ایک پہاڑ تھا، اس کی غار میں چلی گئی۔ اب جس جگہ پر یہ پہاڑ تھا یہ بالکل ویران اور سنسان تھی۔ یہ جگہ اس بستی اور دوسری بستی کے درمیان کی جگہ تھی، اور اس کے نزدیک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پہلے بھی لوگ اس جگہ پر آنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ پہلے بھی یہ جگہ بہت ویران تھی۔ خیر، اس لڑکی نے اس غار میں اپنی رہائش رکھ لی۔ اس لڑکی کو اس غار میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس پہاڑی علاقے میں کچھ پھلوں کے درخت بالکل صحیح سلامت تھے، کیونکہ لوگ اس علاقے سے ڈرتے تھے اور اس علاقے کی طرف آنے کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اس علاقے میں کچھ پھلوں کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے موجود تھے۔ یہ لڑکی انہی پھلوں پر گزارا کرتی اور یہیں رہتی رہی۔
آہستہ آہستہ یہ لڑکی جوان ہوتی ہوئی پوری عورت بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ لڑکی پہلے سے زیادہ بہت بدصورت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اب اتنی بدصورت ہو گئی ہوں کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر ڈر جائے گا۔ دوسرا، یہ علاقہ اتنا ویران اور سنسان تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں اس لڑکی کو کوئی یہاں پر دیکھ لیتا تو ضرور خوف کھاتا۔ اس لڑکی نے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہا کیونکہ اس کے دل میں اپنے علاقے والوں کی وہ سختیاں نقش تھیں۔ اس کو جو بچپن میں تنگ کیا گیا تھا وہ اس کے دل پر آج تک اسی طرح نقش تھے جس طرح یہ بچپن میں اس سے یاد کرتی تھی۔ اب یہ لڑکی سوچنے لگی کہ مجھے ان سبھی گاؤں والوں سے بدلہ لینا چاہیے جنہوں نے بچپن میں مجھے تنگ کیا، میرا دل دکھایا، مجھے تکلیفیں پہنچائیں۔ بس اب اس لڑکی کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی اور یہ بستی والوں سے، ان علاقے والوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک ترکیب اپنائی اور یہ اسی پر عمل کرنے لگی۔ اب یہ لڑکی سارا دن اسی جنگل کے پہاڑ کی غار میں رہتی اور رات کو غار سے باہر نکل آتی تھی۔ رات ہوتے ہی یہ جگہ بہت ہی سنسان اور ویران ہو جاتی تھی، یہاں سے کوئی اکا دکا مسافر ہی گزرتا تھا۔ یہ لڑکی رات کو اس جگہ پر آتی اور لوگوں کو یہاں ڈراتی تھی کیونکہ اس کی شکل پہلے بھی بہت خراب تھی، یہ بہت بدصورت تھی، اس لیے لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ اور جب کوئی مسافر یہاں سے رات کے وقت گزرتا، یہ عورت سامنے آ کر اس کو ڈراتی اور اس کا سارا مال و دولت چھین لیتی، اور اس طرح یہ اب گاؤں والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کر چکی تھی۔ کئی دنوں تک یہ لڑکی یہی کرتی رہی اور یہ اس علاقے سے گزرنے والے ہر مسافر کو ڈراتی تھی اور مسافر ڈر کر اپنا سامان یہیں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ بستی والوں میں رجحان پیدا ہو گیا کہ اس علاقے میں کوئی چڑیل رہتی ہے، اور لوگ اس علاقے سے مزید ڈرنے لگے۔ اب لوگ شام کے بعد اس علاقے کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ادھر سے گزرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایک اللہ کا نیک بندہ درویش کسی دوسرے علاقے سے اس بستی کی طرف آ رہا تھا اور اسے اس جگہ کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتا تھا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے۔ جیسے ہی اللہ والا درویش اس غار کے قریب آیا تو اس لڑکی نے دیکھا کہ ایک درویش ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اپنے سامان کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا ہے۔ پہلے تو یہ لڑکی سوچنے لگی یہ اللہ کا نیک درویش ہے اور یہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں سے گزر رہا ہے کیونکہ اب ساری بستی میں اس کی دہشت پھیل چکی تھی۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں سے گزر رہا ہے تو یہ ضرور میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کو عادت ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا جو بھی ہو میں نے ہر اس بندے سے بدلہ لینا ہے جو اس بستی کی طرف جائے گا۔ اس بدصورت لڑکی نے کیا کیا کہ پہلے یہ وہیں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر بھیانک اور ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگی اور یہ کہنے لگی تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے علاقے میں آنے کی؟ یہ میرا علاقہ ہے، میں تمہیں اپنے علاقے میں بغیر اجازت آنے کی سزا دوں گی۔ یہ میری زمینیں ہیں، میں تمہیں اپنی زمینوں پر کبھی قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ یہ اللہ والا درویش پورے اطمینان کے ساتھ اس آواز کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا میاں تم جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، میں کوئی ظالم نہیں ہوں، جان لو کہ میں کوئی غاصب لٹیرا نہیں ہوں، میں ایک راہگیر مسافر ہوں اور بس یہاں سے گزر رہا ہوں، مجھے تمہاری زمینوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اپنی زمینوں کے ساتھ خوش رہو، میں تو بس یہاں سے گزر رہا ہوں، میں تمہاری زمینوں پر قبضہ
ہرگز نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی یہ بدصورت لڑکی نہ مانی اور یہ ڈراؤنی آوازیں نکال نکال کر اس بزرگ کو ڈراتی رہی۔ لیکن یہ بزرگ بھی پورے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس لڑکی نے دیکھا کہ اب اس کا یہ وار ناکام گیا تو یہ اس بزرگ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور یہ پوری طرح سے چڑیل لگ رہی تھی، اور یہ سامنے آ کر اس اللہ والے درویش کو ڈرانے لگی۔ دوسری طرف یہ اللہ والا درویش بھی اپنے ایمان کا پکا تھا۔ یہ اس لڑکی سے کہنے لگا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مجھے کچھ نہ کہو، مجھے جانے دو۔ لیکن یہ لڑکی نہ مانی اور اس درویش کے آگے آنے لگی۔ اتنا دیکھتے ہی اس اللہ والے درویش نے دل میں کچھ کلمات پڑھے اور پھر اس لڑکی کی طرف پھونک ماری۔ جیسے ہی اس لڑکی کی طرف اس اللہ والے درویش نے پھونک ماری تو یہ لڑکی جو پہلے بدصورت تھی ایک بکری بن گئی اور اللہ والے کے سامنے آ گئی۔ جیسے ہی یہ لڑکی بکری بنی تو یہ اللہ والے اس درویش سے عرض کرنے لگی، میں نے آپ کو عام انسانوں کی طرح انسان سمجھا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں آپ کو ڈراؤں گی اور آپ بھی ڈر جائیں گے اور اس طرح آپ کا سارا سامان بھی میرا ہو جائے گا۔ جب اس اللہ والے درویش نے یہ سنا تو یہ اللہ والا درویش اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے اپنی ساری کہانی تفصیل سے بتاؤ۔ پھر اس عورت نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان اس بزرگ کو سنا دی۔ اس اللہ والے بزرگ نے جب اس لڑکی کا سارا قصہ سنا اور یہ سنا کہ پہلے یہ بدصورت تھی اور اس کو گاؤں والوں نے بہت تنگ کیا تھا اور اب یہ گاؤں والوں سے بدلہ لینے کی خاطر انہیں ڈرا کر ان کا سامان لوٹ لیتی ہے، تو اللہ والے درویش کو اس پر رحم آ گیا۔ ادھر یہ درویش کچھ سوچ رہا تھا، ادھر یہ لڑکی کہنے لگی، اگر آپ مجھے میری پہلی حالت میں لوٹا دیں تو میں اب کسی کو بھی نہیں ڈراؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گی۔ اس اللہ والے درویش نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس لڑکی کے حق میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور یہ لڑکی جو بکری بن چکی تھی دوبارہ سے انسانوں والی شکل و صورت میں آ گئی، لیکن اب کی بار یہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی تھی اور اب یہ تقدیر الہی پہ راضی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ کسی بھی انسان کو بے وجہ تنگ نہیں کرے گی، اگرچہ لوگوں نے اس کو بہت تنگ کیا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا اور وہیں پہاڑوں میں بھاگ گئی اور پھر باقی کی ساری زندگی اس نے عبادت کرتے ہوئے گزاری۔